أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. یاسین، قسم ہے قرآن با حکمت کی کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی وجہ سے یہ غافل ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹھوڑیوں تک ہیں جس سے ان کے سر اوپر الٹ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا، سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجئے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھے جاتے ہیں، اور وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ اور آپ ان کے سامنے ایک مثال یعنی ایک بستی والوں کی مثال اس وقت کا بیان کیجئے جب کہ اس بستی میں کئی رسول آئے۔ جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا، سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی، سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے
اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ سورہ یاسین آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 19۔ محترم حاضرین، عزیز مار بہنوں، یہاں سے الحمدللہ سورہ یاسین کا آغاز ہوا۔ سورہ یاسین کے تعلق سے لوگوں کے درمیان بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، غلط فہمیاں من گھڑت روایات کی بنیاد پر۔ جیسا کہ ایک مشہور روایت کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ ثابت نہیں ہے، من گھڑت روایت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے عام طور سے دکاندار نماز فجر کے بعد یا اپنی دکان یا اپنے مکان میں خیر و برکت کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، یا تو پھر اس کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ قرآن مجید یوں تو اپنی جگہ پر بابرکت ہے، لیکن اس کے کسی ایک حصے کو خاص کرنا یہ غلط ہے۔ جو ثابت ہے آپ مانیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی فضیلت بیان کی کہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، ثابت ہے، اس کو ماننا ہے۔ لیکن جو چیز آپ سے ثابت نہیں ہے اس کو نہیں مانا جائے گا۔ قرآن اپنی جگہ پر فضیلت والا، اجر والا، برکت والا کلام ہے، ثابت ہے، لیکن اس کے کسی ایک حصے کو مخصوص کرنا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو نہیں کرنا چاہیے۔ دراصل شریعت سازی ہے کہ آپ قرآن کے کسی ایک سورے یا کسی ایک حصے کے پر یا کسی ایک آیت کے پر یہ حکم لگا رہے ہیں کہ اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، فلاں سے نہیں حاصل ہوتی ہے، جبکہ قرآن پورا کا پورا بابرکت ہے۔ قرآن کہیں سے بھی آپ سنیے، کہیں سے بھی تلاوت کیجئے، سب باعث برکت ہے۔ اب ایک عام چیز آپ دیکھیے، قرآن مجید میں جہاں سے بھی حروف مقطعات کا آغاز ہوتا ہے، اس سورے کے اندر بھی یا اور سین دو الگ الگ حروف ہے۔ مقطعات کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ کر کے پڑھے جانے والے، جو قرآن مجید کی 29 سورتوں کی ابتدا میں آئے ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں واللہ اعلم بمرادی، اس کے معنی، اس کے مفہوم کو سب سے بہتر اللہ ہی جانتا ہے، لہذا اس کا کیا مطلب نکلتا ہے نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، بعض لوگ طٰہٰ کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، نہیں۔ جب اس کے بارے میں نہ صحابہ نے تفصیل طلب کی، نہ آپ نے بیان کیا، تو ہمیں اس کے بارے میں کھود خرید نہیں کرنا چاہیے، جیسا ہے اس کے پر ویسے ہی ایمان رکھنا چاہیے۔ ایک بات عمومی طور پر ہے کہ جہاں پر بھی حروف مقطعات آتے ہیں اس کے فوری بعد قرآن مجید کی قسم یا اس کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے، حروف مقطعات کے بعد والقرآن الحکیم، قرآن مجید کی قسم کھائی گئی، اس کی حکمت کی قسم کھائی گئی کہ قرآن مجید حکمت والی کتاب ہے۔ حکمت والی کا مطلب یہ ہے قرآن مجید میں جتنے احکامات بیان کیے گئے سب حکمت کے پر مبنی ہے، اس لیے کہ یہ حکیم ذات کا اتارا ہوا ہے تو یہ حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی قرآن مجید کے کسی بھی ایک عمل کے پر، کسی ایک حکم کے پر اعتراض کرتا ہے تو حقیقت میں وہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حکیم کے پر اعتراض کرتا ہے کہ میں اللہ کو حکیم نہیں مانتا، اللہ حکیم نہیں ہے، اس سے زیادہ پاورفل میں ہوں، اس سے زیادہ عقل مند میں ہوں، نعوذ باللہ۔ جو شریعت کے حکموں پر اعتراض کرتے، چاہے میراث کے مسائل ہو، قصاص کے مسائل ہو، یا سود بیاج کے مسائل ہو، تجارت کے، کوئی بھی زندگی کا معاملہ، اگر آپ نے اعتراض کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل آپ عملاً یہ ثابت کر رہے کہ اللہ سے بہتر میں جانتا ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا، اس حکم کو نہیں نازل کرنا چاہیے تھا، بلکہ اس کے بجائے کچھ اور نازل کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو چیلنج کرنے والا عمل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے تعلق سے یہاں جو بات کہی گئی والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ قرآن حکیم کی قسم یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہے بلا شبہ۔ دیکھیے، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اس لیے کہ قرآن نازل ہوا تو آپ نبی بنے، اور آپ کی نبوت قرآن مجید کے آغاز سے بھی دونوں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ اب اگر قرآن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو نبی کی نبوت کے پر بھی اعتراض ہوگا، اور اگر نبی کے پر اعتراض ہوتا ہے تو قرآن پر بھی اعتراض ہوگا، اس لیے کہ قرآن کے نزول کے ساتھ ہی آپ کے سر کے پر تاج رسالت رکھا گیا۔ تو مشرکین مکہ ان دونوں چیزوں کو بہت زیادہ ٹارگٹ کرتے،
یا تو قرآن مجید کو یا تو آپ کی ذات گرامی کو، اس لیے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کنڈم کر دیا گیا تو لازمی طور کے پر دونوں چیزیں اپنی جگہ پر غلط ثابت ہوتی ہیں، اس لیے قرآن نے دونوں کو بیان کیا۔ قرآن مجید جو حکمت والا ہے اس کی قسم کھائی اور یہ کہا کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے، علی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم پر ہے۔ آپ جو دعوت دے رہے ہیں اس دعوت میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر جاتی ہے۔ آپ کی دعوت میں اور آپ کے منہج، آپ کے عقیدے اور آپ کے دین کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بالکل پرفیکٹ ہے، صراط مستقیم پر چلنے والا ہے۔ کیوں صراط مستقیم؟ اس لیے ہے تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اللہ زبردست و مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ جب اللہ عزیز ہے، رحیم ہے، تو اس کا کلام بھی اسی طرح غلبہ رکھنے والا، رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، یہ قرآن کیوں نازل ہوا؟ تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں جنہیں اس سے پہلے نہیں ڈرایا گیا۔ نہیں ڈرایا گیا کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پچھلے سورہ کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ مکہ اور اطراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک طویل مدت تک کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ بہت پرانا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 3000 سال پہلے کا زمانہ۔ اتنا لمبا عرصہ ہونے کے بعد وہاں کوئی نبی آیا ہی نہیں، اس لیے قرآن نے کہا کہ جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، یعنی ان کے درمیان کوئی رسول نہیں آیا، آپ اس قوم کو خبردار کریں۔ اور پیچھے بھی اللہ نے تذکرہ کیا پچھلی سورہ میں، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے اگر ہمارے درمیان کوئی رسول آیا، کوئی اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا تو ہم پچھلی قوموں سے کہیں زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ 3000 سال کا زمانہ اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، تو یہ لوگ کس دین کے پر عمل کر رہے تھے؟ دراصل ان لوگوں کے درمیان دین ابراہیم زندہ تھا، یہ دعویٰ بھی کرتے تھے ہم ملت ابراہیم کی پیروی کرنے والے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے والے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ مسخ ہو چکا تھا، حضرت ابراہیم جو بت شکن تھے، بتوں کو توڑا۔ حضرت ابراہیم کے دین کے برخلاف ان لوگوں نے کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھ لیے، بالکل برخلاف، اور عبادات کے طور طریقے نئی رسمیں ایجاد کر لی۔ انہوں نے اپنی مرضی کا دین بنایا اور اسے حضرت ابراہیم کے نام کے پر پیش کر دیا، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ لوگ اپنے مسلک کو پریزنٹ کرتے ہیں دین کے نام پر، حالانکہ وہ دین نہیں ہے، آپ دین کا ایک حصہ پیش کر رہے ہیں یا دین کو اپنی سمجھ، اپنی فہم کے مطابق پیش کر رہے ہیں۔ ابھی ایک تازہ بیان آیا، حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے، جبکہ ابو داؤد کی اتنی واضح روایت کہ من سئل عن علم کتب، کہ اگر کسی عالم سے ایک مسئلے کے بارے میں سوال کیا گیا جسے وہ جانتا تھا، اس کی حقیقت کا اسے پتہ تھا اور اس کے مکمل اجزاء کے بارے میں اسے علم تھا، فکتم، لیکن اس نے اسے چھپا دیا، یعنی کسی ایک حصے کو چھپا لیا اور دوسرے حصے کو بیان کر دیا، تو کیا ہوگا؟ الجم بلجام من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کی ناک میں آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے۔ ابھی عورتوں کو لے کر ایک مسئلہ پیدا ہوا، پرانا چلا رہا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے نہیں بنایا جاتا ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر، اب یہ لوگ بیان بھی دے رہے ہیں کہ اسلام کے اندر اجازت ہے کہ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہے، تو آپ جگہ دیں گے تبھی آئے گی نا، آپ جگہ نہیں دیں گے تو مسجد میں کہاں سے آئے گی؟ آپ کے یہاں پر خواتین کا اپنی مسجدوں میں انتظام نہیں ہوگا تو کہاں سے آئیں گی؟ اب جب سوال ہوتا ہے کہ مسجد میں انتظام کرنا چاہیے تو نعوذ باللہ نبی کی حدیث، صحابیات کا، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کسی بھی عقیدے کے ماہر استاد سے سوال کیجئے کہ اگر کوئی شریعت کے کسی حکم کا اعتراض کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ منافقین بھی یہی کام کیا کرتے تھے، شریعت کے حکم کو بطور مذاق اور استہزاء کے لیتے۔ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، قرآن مجید نے کہا کہ تم اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین کا مذاق اڑاتے ہو۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ عذر نہ پیش کرو کہ ہم آپس میں صرف دل لگی کی باتیں کر رہے تھے، یقیناً تم ایمان کے بعد کافر ہو گئے۔
اللہ کے دین کے کسی ایک حکم کا آپ اگر مذاق اڑاتے ہیں تو یہ آپ کو کفر کی سرحدوں میں لے جاتا ہے، آپ کفری عمل اختیار کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث، عملاً بھی قولاً بھی ساری چیزیں آپ نے صاف کہا، مسلم اور بہت ساری روایتوں میں لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد آنے سے نہ روکو، یہ نبی کا حکم ہے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں زبردستی منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو منع کیا، منع نہیں کیا، بلکہ ان کی زوجہ وہ کہتی ہیں جب ان کے سامنے کہا گیا کہ حضرت عمر اس کو ناپسند کرتے، منع کرنا الگ چیز ہے، ناپسند کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر انہیں ناپسند ہے تو روک دیں، لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے روکنے سے منع کیا ہے، تو پھر آپ روکنے والے کون ہوتے؟ مذاق اڑایا جاتا ہے کہ اگر خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت دے دی جائے تو مصلیوں کی تعداد بڑھ جائے گی، نعوذ باللہ۔ مسکرا کر کہہ رہے ہیں کمال ہے، اللہ کے دین کی اتنی سمجھ نہیں ہے آپ کو کہ آپ نبی کی حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں، صرف اپنے مسلک کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے نہیں، مسلک کی حفاظت کی جا رہی ہے، نبی کے دین کی حفاظت نہیں کی جا رہی ہے، امام ابو حنیفہ کی حفاظت کی جا رہی ہے، حالانکہ وہ بھی غلط ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی ماں کو اپنے محلے کی مسجد میں لے جایا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں پروف کے ساتھ، سند کے ساتھ ثابت ہے۔ بتاؤ، وہ اپنی ماں کو بذات خود مسجد میں لے جایا کرتے تھے، اور آپ اعتراض کر رہے کہ یہ ہمارے اپنے مسلک میں نہیں ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہے۔ نبی کی ایک حدیث کو غلط معنی پہناتے ہوئے پیش کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث صحیح ہے، غلط نہیں ہے، ابو داؤد کی، کہ عورت کا اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر کی چہار دیواری میں پڑھے۔ یہ صحیح ہے اپنی جگہ پر، اس لیے کہ وہاں باپردہ ہوتی ہے صحن کے مقابلے میں، یہ افضلیت کی بات ہے۔ اب ایک بات بتائیے، اسلام میں بہت ساری افضلیت کی بات ہوتی ہے، پہلی صف کی فضیلت ہے، جو فضیلت پہلی صف کی ہے وہ دوسری، تیسری، چوتھی کی نہیں ہے، تو کیا ساری مسجدوں سے پہلی صف کے علاوہ بقیہ صفوں کو اڑا دیا جائے اس لیے کہ صرف پہلی صف کی فضیلت ہے، بقیہ صفوں کی فضیلت نہیں ہے؟ تو ایک آدمی آئے گا، دیکھا کہ میں پہلی صف بھر چکی ہے، اب چونکہ مجھ کو فضیلت ملنے والی نہیں ہے، گھر میں جا کے نماز پڑھ لوں، ایسا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے وضو بنا کر آنے کو بافضیلت عمل قرار دیا۔ مسلم کی روایت کہ اگر بندہ اپنے گھر سے وضو بنا کر آتا ہے، ایک ایک قدم کے پر اسے نیکی ملتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ کو مٹایا جاتا ہے۔ اتنا زیادہ بابرکت عمل ہے، چھوٹا سا نہیں ہے، بہت فضیلت والا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے گھر پر نہیں ہے، کوئی کام سے گیا ہے، بازار گیا ہے، کسی جگہ کام کر رہا ہے، اب وہاں اسے اپنے گھر نہیں جا سکتا، اب وہ کیا کرے گا؟ مسجد آ کر وضو نہیں بنائے گا، نماز ہی چھوڑ دے گا۔ تو کسی فضیلت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کے بعد والے عمل کو ترک کر دیں۔ مسجد میں فرض نماز ادا کرنا بہتر ہے، نفل نماز گھر میں ادا کرنا بہتر ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نفل نماز ہی نہ پڑھیں اگر گھر میں پڑھنے کا موقع نہ ملے؟ مسجد میں پڑھ ہی نہیں سکتے، کتنے لوگ ہیں، بلکہ اکثریت ایسی ہوتی ہے 99% سے زیادہ جو نوافل اور سنت کا اہتمام مسجد میں ہی کر لیتے ہیں۔ کر سکتے ہیں، کیا حرکت ہے؟ صحابہ نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت جو کہ سنت غیر مؤکدہ ہے مسجد میں ادا کیا کرتے تھے، ثابت ہے۔ تو اس طرح مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ابھی اور انشاءاللہ قیامت تک نبی کی حدیث اور نبی کے رواج اور سنت کے مطابق خواتین مسجد میں آتی تھی، ان کے لیے باقاعدہ حصہ طے تھا، وہ آئیں گی، اور یہاں آنے کے بعد ان کو جو اہتمام ملتا ہے کہ یہاں آنے کے بعد خطبہ سننا ہے، خطبہ سننے کے بعد دروس ہے، پروگرام ہے، یہ ساری چیزیں آپ روڑ کے پر بلاؤ چلے گا۔ وہ مارکیٹ میں جا رہی ہیں، فلمیں دیکھنے جا رہی ہیں، آپ کو کوئی اعتراض نہیں، اعتراض مسجد میں ہوگا جہاں پر انسان آتا ہے اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے، یہاں اعتراض ہوگا، بقیہ جگہوں کے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ مسلک کی حفاظت کرنا چھوڑ دیجئے گا، دین کی حفاظت کیجئے گا۔ یہاں دینی جذبہ ہے نہیں بلکہ مسلکی عصبیت ہے، اس بنیاد کے پر یہ ساری چیزیں کی جاتی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صحابیات آ کر نماز ادا کرتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات پڑھتی تھی، تو کیا اس سے زیادہ پاکیزہ تمہاری عورتیں ہو گئی ہیں؟ اس سے پاکیزہ تمہاری مسجدیں ہو گئی ہیں جو نبی کے حکموں کو نہیں جانتی تھی؟ ان سے بہتر دین کون سمجھتا تھا؟ آج کی عورتیں سمجھے گی یا آج کا مفتی سمجھے گا؟ جسے گاؤں چلانا نہیں آتا ہے وہ دین کے بارے میں باتیں کر رہا ہے۔ تو صرف سند لگا لینے سے اور کسی مدرسے کی جانب نسبت کر لینے سے نہیں ہوتا ہے کہ آپ دین کے محافظ بن گئے۔ آپ دین کے حفاظت اس کے اصول و ضوابط کے مطابق کیجئے گا۔ اللہ کا دین تمام چیزوں سے بالا و برتر ہے، اسے اپنی مسلکی عصبیت کا شکار مت ہونے دیجئے گا۔ اللہ کل سوال کرے گا تو کیا جواب دو گے؟
کہ تم میرے دین کی حفاظت کر رہے تھے، یا حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی جسے انہوں نے بنایا ہی نہیں، تم نے بنایا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حکم نہیں دیا کہ میرے نام کا مسلک بناؤ، انہوں نے تو صاف کہا جس کے پر آج اہل حدیث چل رہے ہیں، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے، اسی کے مطابق میں چلتا ہوں، اور وہی اہل حدیث کا بھی مسلک ہے، اسی کے پر اہل حدیث چلتے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں ہم ان کے تابع ہیں اور ان کے مسلک کو فالو کرنے والے، نہ کہ تم ہو جو کہ ضعیف من گھڑت تمام روایتوں کو لے کر چلنے والے، رافضیوں کی تعریف کرنے والے، ان کی تائید کرنے والے، ان کو شہید قرار دینے والے، نعوذ باللہ۔ تو ہم سے آپ موازنہ مت کیجیے گا، ایک جو وہ ہوتا ہے جو دین کا محافظ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، لیکن ایک مفتی ہی، ایک عالم دین ہی دراصل اسلام کی بنیادوں کو روندنے لگ جائے تو اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بہرحال یہاں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے درمیان کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جو اللہ کے دین کے بارے میں انہیں باخبر کر سکے۔ مشرکین مکہ اتنے لمبے عرصے میں ملت ابراہیمی کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے مطابق چلنے والے، حقیقت میں اس کے مطابق چلنے والے تھے ہی نہیں، صرف دعویٰ تھا۔ جس طرح آج مسلمانوں میں اکثریت دعویٰ کرتی ہے ہم دراصل اسلام کو فالو کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اسلام نام ہے اور اس کے پیچھے آباء و اجداد اور مفتیوں کا بنایا ہوا دین ہے، اللہ کا بنایا ہوا دین نہیں ہے۔ آگے اللہ نے کہا لقد حق القول علی اکثرین، نبی آیا سمجھایا، لیکن اکثریت کے پر یہ بات ثابت ہو چکی، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اکثریت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، اور آج بھی آپ دیکھیے کہ اکثریت گمراہ ہے، صحیح راستے کے پر نہیں ہے۔ یہ میزارٹی سواد اعظم اپنے پاس رکھیے گا، اکثریت کسی کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے، صحیح ہونے کی دلیل قرآن و حدیث کے دلائل ہیں، اگرچہ وہ اکیلا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم حق کے پر ہو، تمہارے پاس دلیل موجود ہے، تو تم ہی دراصل حق کے راستے کے پر ہو، گرچہ سارے کے سارے اس کے برخلاف ہیں۔ تو اصل چیز دلیل کا ہونا ہے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، یہ آخر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ قرآن نے کہا ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے جو ان کی تھوڑیوں تک ہے۔ تھوڑی یہ داڑھی کا جو حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے، جس سے ان کے سر اوپر الٹ گئے ہیں، یعنی اپنے آباء و اجداد کی تقلید رسم و رواج میں جکڑے ہوئے ہیں، اس سے باہر نکلنا نہیں چاہتے۔ ہم نے ان کے آگے ان کے پیچھے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، وہ دیکھ نہیں پاتے۔ جس طرح ایک آدمی کے آگے اور پیچھے دیوار کھڑی ہے تو نہ وہ آگے دیکھ پائے گا نہ پیچھے، وہ اتنی ہی دنیا دیکھے گا جو اس کے درمیان کی ہے۔ تو ان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، یہ لوگ صرف اپنی چہار دیواری کو دیکھ رہے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں کنویں کا میڈک کہتے ہیں، یعنی جو کنویں کے اندر رہتا ہے اس کو لگتا ہے کہ دنیا اتنی ہی بڑی ہے۔ تو ایسے ہی یہ لوگ جو قرآن و حدیث کو نہیں سمجھتے اور مکمل دین کو فالو نہیں کرتے، صرف اپنے آباء و اجداد کی چند رسموں کو دین سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، دراصل ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے۔ یہ اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہجرت کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا گیا اور مشرکین نے بہت شاندار پلان تیار کیا ان کے اپنے وہم و گمان کے مطابق کہ 19 نوجوان تھے، سردار تھے اور اپنے قبیلے کے نمائندے تھے۔ ابو جہل نے ایک بہت شاندار تجویز پیش کی تھی کہ بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جتنے قبیلے کے لوگ ہیں سب حملہ کریں، اور جب سارے قبیلے مل جائیں گے تو بنو ہاشم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے وہ اتنے سارے قبیلوں سے نہیں لڑ پائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ دیت 100 اونٹ دینے کی باری آئے گی، آسانی کے ساتھ 100 اونٹ دیں گے، معاملہ ختم۔ یعنی اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کر دیا جائے گا، یہ ان کا پلان تھا۔ آج بھی باطل یہی سوچتا ہے کہ سازشیں رچتا ہے کس طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کو ہم ملیا میٹ کر دیں گے۔ نہیں، شاعر کہتا ہے نا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیے رشیا وغیرہ جہاں قرآن رکھنا منع تھا، جہاں مسجدیں نہیں تھیں، آج وہاں کی مسجدوں کے میناروں سے اذان کی صدائیں سنائی دی جا رہی ہے، قرآن مجید ان کے درمیان تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ حالت ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آزمائش کے طور پر یا مسلمان دین سے دور ہوتے ہیں، اس کی بنیاد کے پر حالات خراب ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی حالات کو بدلتا بھی ہے۔ اور اندلس، اسپین جس کو کہا جاتا ہے، ابھی
ایک بہت لمبا عرصہ سینکڑوں سال کا گزرا، اور اس کی تاریخ پڑھیے تو بہت افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایک طویل عرصے تک وہاں نہ تو مسجدیں پائی جاتی نہ مسلمان، لیکن آج الحمدللہ وہاں بھی مسجدوں کو دوبارہ آباد کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ اپنے دین کو زندہ کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی زبردست پلان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا، سارے وہاں پر بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے باہر نکلے اور یہی آیت تلاوت کر رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے ان کے پیچھے دیوار آڑ کھڑی کر دیا، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کی نگاہوں کو اچک لیا، وہ دیکھ نہیں پائے۔ وہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکلے، 19 لوگ ابو جہل کے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنی تلوار کو لے کر، کب نبی باہر نکلے اور کام تمام کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکلے، ایک مٹھی مٹی اٹھائی، جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے سب کے سروں کے پر ڈالا اور باہر نکل گئے۔ انہیں احساس تک نہیں ہوا۔ ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم یہاں کس کے انتظار میں ہو؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کہا کہ وہ تمہارے درمیان تمہارے سروں کے پر مٹی ڈال کر نکل چکے ہیں۔ وہ حیران ہو گئے، کہا کہ دروازہ بند ہے۔ جھانک کر دیکھا تو کوئی سو رہا ہے، حضرت علی سو رہے تھے اور ان کے سر کے پر چادر تھی، تو چہرہ نہیں پہچان پائے۔ کہا کہ نہیں، سو رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنے سروں کی مٹی جھاڑنے لگے۔ جب حضرت علی باہر نکلے تو پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے۔ اللہ نے اتنی آسانی کے ساتھ اپنے بندے اپنے رسول کو ان کے درمیان سے نکالا، کچھ نہیں کر پائے۔ تو یہ اللہ کی حفاظت ہوتی ہے کہ اگر باطل اپنی ساری سازشوں کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھڑا بھی ہو گیا، فل پروف پلان بھی بنا لیا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اگر چاہے تو کچھ بھی بالبی کا نہیں ہو سکتا ہے، اس کی حفاظت اصل حفاظت ہوتی ہے۔ اب آگے اللہ کہہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنتوں کے باوجود وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یہ آپ کے لیے برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ بہت محنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک کہ قرآن نے آپ کی محنت کی سراہنا کرتے ہوئے کہا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے، یعنی ان کو دعوت دیتے ہوئے، دین کی تبلیغ کرتے ہوئے اپنی جان ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ اتنی محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، رات دن لگے ہوئے تھے، یہ کوئی معمولی جذبہ نہیں تھا۔ آج ہمارے ہاں کتنا دعوت کا کام ہوتا ہے، آپ نے خطبہ سن لیا، وہ بھی بیچ میں آ گئے، یا تو نماز کھڑے ہونے لگے آ گئے، ایک تعداد ہوتی ہے جو پہلے سے خطیب کے آنے کے پہلے موجود ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ آپ نے سن لیا، خطیب تھوڑا لمبا کرنے لگے، اس کے پر بھی اعتراض ہونے لگتا ہے، ہفتے میں 1-2 درس سن لیا، کہاں دین کا؟ یہ دینی مزاج نہیں ہے، دینی مزاج یہ ہے دن رات لگے ہوئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی جان ہلاکت میں ڈال دیں گے، اتنی محنت کر رہے ہیں۔ یہ معمولی محنت ہے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے، معمولی محنت نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل کو پیش کرتے ہوئے کہا، بخاری کی روایت، کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے کمر پکڑ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا، اور تم ہو کہ اسی میں گرتے جا رہے ہو۔ یہ محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے، جب آپ نے اتنی محنت کر لی ہے، اس کے بعد نتیجہ یہی ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر، حقیقت میں آپ کی رسالت اور آپ کی دعوت سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ من اتبع الذکر، جو الذکر کی پیروی کرے۔ الذکر سے مراد پورا دین، پوری شریعت ہے۔ ذکر کئی معنی میں ہوتا ہے، ایک تو ذکر ہوتا ہے جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، وہ بھی ذکر ہے۔ قرآن مجید بھی ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ الذکر سے مراد یہاں پر پورا قرآن مجید ہے، پوری شریعت ہے۔ اور اس کے بعد الذکر سے مراد پورا دین، پوری شریعت ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی، جو میرے ذکر یعنی میری شریعت سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکَ، اس کی زندگی بہت تنگ ہوگی، مشکلات سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ ہے یہاں پر بھی ذکر سے مراد پورا دین اور پوری شریعت ہے۔ من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، رحمان سے بن دیکھے ڈرے۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن بن دیکھے ڈرنا یہی اصل و کمال ہے۔
تو آپ اسے مغفرت اور اجر کریم کی، بہت بڑے اجر کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اب یہاں انسان کے اعمال کا تذکرہ ہوا تو قرآن مجید نے دو چیز کا تذکرہ کیا۔ ایک تو وہ ہے جو بندہ آگے بیچتا ہے، یعنی کر چکا ہے، اس کی زندگی میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو بھی نیکیاں کرنا تھا کر چکا، وہ آگے جا چکا۔ اور دوسرا ہے وآثارہم، جو اپنے پیچھے چھوڑ گیا۔ یہ پیچھے چھوڑ گیا کیا ہے؟ جس کو ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلم کی روایت، کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے تین شکلوں میں: صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، آپ نے مسجد میں اپنا پیسہ لگا دیا، مسجد بنوا دی، یا مدرسہ، یا مسلمانوں کی مفاد کے لیے کوئی بھی آپ نے ایسا عمل کیا، ہاسپٹل بنوا دیا، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے مرنے کے بعد بھی قائم ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ او علم ينتفع بہ، یا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، کتاب تحریر کی یا بچوں کو علم سکھا دیا، یہ اسی دائرے کے اندر آتا ہے۔ یا آپ کے بیانات آپ کے مرنے کے بعد بھی سنے جا رہے ہیں، لوگ اس کے پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ کی شکل ہے۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، ان کی دعا کی برکت سے اللہ انہیں اجر عطا کرتا ہے، انہیں بھی بڑھاتا ہے۔ بلکہ یہاں کئی روایتیں ہیں بہقی وغیرہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میت کے بارے میں کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، کہ مرنے والا ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے، کہ اسے کوئی بچا لے، اسے پانی سے باہر نکال لے۔ تو میت کی حالت قبروں میں ایسی ہی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی آئے اس کو بچا لے جائے، تو وہ کیسے بچتا ہے؟ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کے ماں باپ ہے یا دوست ہے۔ جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ اس کی دعا کی برکت سے اسے پہاڑوں کے برابر نیکیاں دیتا ہے۔ بلکہ ماں باپ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی بندے کے تعلق سے اس کا مقام برزخ میں بلند ہوتا ہے، اس کے درجے کو بلند کیا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آخر میرا مقام، میرا درجہ کیوں بلند کر دیا گیا؟ میرا عمل تو موقوف ہو چکا ہے، میں قبروں میں آ چکا، برزخی زندگی ہے، لیکن میں آخر اتنے بلند مقام پر پہنچا کیسے؟ تب اسے کہا جاتا ہے، تیرے فلاں رشتہ دار، بیٹا ہے، اولاد ہے، ماں باپ ہے، جو بھی ہیں بھائی وغیرہ یا دوست، اس نے تیرے لیے دعا کی تو اللہ نے اس دعا کی برکت سے تیرے اس مقام کو بلند کیا، تو اتنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو یہ آثارہم کا مطلب ہے وہ نیکیاں جو پیچھے چھوڑ گیا، یعنی اس کے مرنے کے بعد بھی اس عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمام چیزوں کو گھیر کر رکھا ہے، کوئی چیز اللہ کے علم کے دائرے کے باہر نہیں ہے۔ اور آثار عربی زبان میں کہتے ہیں نقش قدم کو، انسان جب ریگستان میں چلتا ہے تو اس کے چلنے کے نشانات بنتے ہیں، یعنی یہ بتاتے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، اس کے آثار باقی ہیں، تو یہاں نیکیوں کے آثار مراد لیے گئے۔ آگے قرآن نے ایک مثال بیان کی ایک بستی کی، یہ بستی کون سی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک مثال اللہ نے دی کہ ان کے پاس رسول آئے، جب 2 رسولوں کو اللہ نے بھیجا تو ان لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو اللہ نے تیسرا رسول بھیجا ان کی تائید کے لیے، تو ان لوگوں نے بجائے رسولوں کی تعلیم کو قبول کرنے کے انہیں دیوانہ، پاگل قرار دیا اور انہیں منحوس قرار دیا، جیسا کہ قرآن مجید نے کہا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، کہ ہم تم لوگوں کی وجہ سے نحوست میں آ گئے، پرابلمس آ رہے ہیں، پریشانیاں تمہاری وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں جو بدشگونیاں پائی جاتی ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے عام طور سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں صبح صبح کس کا منہ دیکھ لیا، کام بگڑ گیا، کچھ کام ہی نہیں بن رہا ہے، یہ نحوست ہے، اسے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ نعوذ باللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اس کائنات میں تصرف کرنے والا مانا جا رہا ہے، کہ کوئی ہے جو کچھ کر سکتا ہے، نحوست پھیلا سکتا ہے، کسی کے بنتے ہوئے عمل کو بگاڑ سکتا ہے، جبکہ لا حول ولا قوت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل اللہ نیکی کی طرف پھیلنے والا یا گناہوں سے بچانے والا اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں، یعنی نیکی کی توفیق ملنا، گناہوں سے بچ جانا، سب اللہ کی توفیق سے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں اگر آپ نے کسی کو منحوس مانا، فلاں کی وجہ سے میرا کام نہیں ہو پایا، اس کا چہرہ دیکھ لیا یا اس سے سابقہ پڑ گیا یا کوئی چیز لانگ گیا
یا کوئی ایسی بات سن لی، جیسا کہ ہمارے عام طور سے کہتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے نکلو، اگر کوئی ٹوک دیتا ہے تو اس کا مطلب وہ کام نہیں ہونے والا ہے، بننے والا کام بگڑ جائے گا، یہ سب بدشگونیاں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ لوگ بھی رسولوں کے آنے سے بدشگونی لے رہے تھے، تو قرآن مجید نے اس کا رد کیا۔ قرآن نے کہا، رسولوں نے ان سے کہا طائرکم معکم، اصل نحوست تمہارے اندر ہے کہ اگر تم ایمان لے کر آ جاؤ تو یہ ساری خرابیاں اور پریشانیاں ان سے تم بچ سکتے ہو، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اب یہاں اس قوم کے ضمن میں ایک آدمی کا بھی تذکرہ ہے۔ قرآن نے جیسا کہ آگے کہا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، کہ مدینہ یعنی شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنی قوم کو نصیحت کی، رسولوں کو ماننے کی تلقین کی۔ اس کا ایک بڑا پیارا قول ہے، واقعہ ہے، جس سے 23ویں پارے کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں تمام تر تفاصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن جو باحکمت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے اور اللہ کی آخری کتاب زندہ و جاوید معجزہ ہے، اس کے پاس جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان لانے اور اس کے احکامات کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔